بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا 27 پارہ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کس کس کا ذکر ہے، کون سے موضوعات ہیں۔ تو سب سے پہلا موضوع قوم لوط کا جرم یاد کروایا گیا ہے، سورۃ الذاریات 31 سے 37 تک۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور فرشتوں کا مکالمہ جو بات ہوئی۔ پھر فرشتوں نے کہا ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، اس پر پکی مٹی کے نشان زردہ پتھر برسائے جائیں گے۔ عذاب سے پہلے ایمان لانے والوں کو نکال لیا گیا، پوری بستی میں صرف ایک گھر ایمان والوں کا تھا۔ یہ واقعہ بعد کی نسلوں کے لیے عبرت بنا دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے اور انہوں نے بات کی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو یہ میرے مہمان ہیں، ان کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا، کیونکہ وہ تب قوم لوط کے اندر بہت بڑے گناہ پائے جاتے تھے، گندگیاں پائی جاتی تھی، زنا کاریاں ہوتی تھی۔ تو یہ وہ والا ماجرا سنایا جا رہا ہے۔ تو پھر فرشتوں نے بتایا تھا کہ ہم ایک قوم کے اوپر نا عذاب دینے کے لیے آئے ہیں، پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسانے کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اس میں سے ایمان والوں کو نکال لیں گے۔ تو پتہ دیکھیے ذرا کتنی حیرانگی کی بات ہے، اتنی زیادہ عوام ہوگی، ہر قوم کے اندر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر میں سے پوری بستی میں سے صرف اور صرف ایک گھر ایمان والا تھا۔ اب دیکھیں سارے انگلیاں اٹھاتے ہیں، سارے قرآن والے نہیں ہوتے۔ ہم سب کے گھر میں حافظ قرآن ہی ہے، اور حافظ قرآن اگر ہے تو عمل والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھ عمل کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں نا ذرا غور و فکر کریں، اتنی بڑی بستی ہو اور اس کے اندر سے صرف ایک ایمان والا ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ ایمان والا نا جو، اس کو بچا لو، باقی سب کے اوپر برسات کرو، ان کو عذاب دے دو۔ استغفر اللہ۔ قرآن نے انہیں صرف کافر نہیں بلکہ مجرم قوم کہا۔ کس کو؟ قوم لوط کو۔ ہر پتھر ایک مخصوص مجرم کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ ہر ایک پتھر کے اوپر نام لکھا ہوا تھا کہ یہ اس کے جرم کی یہ والی سزا، یہ اس کو مارا جائے گا۔ یہ قوم بدترین اخلاقی جرائم میں مبتلا تھی، وہ بد اخلاق تھی، اچھا الفاظ بھی نہ بول سکتی تھی، اچھا کردار بھی نہیں تھا ان کا۔ سب سے مجرم قوم سے مراد، جب بھی مجرم قوم کہا جائے گا نا تو وہ کس کو کہا جائے گا؟ قوم لوط۔ یقین کریں آج قوم لوط کی سارے جو گناہ ہے نا، ٹھیک ہے نا، جرم ہے نا، سارے کے سارے امتی محمدیہ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ لیکن ایک اللہ کا فضل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے۔ تو ابھی بھی اللہ سے معافی مانگنے، ان سے معافی مانگ لے کہ اللہ تعالیٰ قوم لوط سے کم نہیں، اس سے درجہ زیادہ ہی ہے، لیکن اللہ آپ نے فضل کیا ہے، کرم کیا ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو روز آخرت بھی چھپا کے رکھنا، ہمیں اچھی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ جب قوم لوط اجتماعی طور پر جرم اختیار کر لیں تو اللہ کی مہلت ختم ہو جائے گی۔ کیا فرمایا گیا کہ جب اجتماعی مطلب کہ زیادہ لوگوں کے سامنے جرم کرنا شروع ہو جائیں گے نا تو پھر ساری مہلت اللہ کی طرف سے ختم، پھر عذاب کا سلسلہ شروع۔ تو ابھی بھی دیکھیں اس قوم کے اندر بھی تھوڑا سی ابھی چھپنا رہ گیا، باقی تو سارے ہر چیز کھلے عام ہو رہی ہے، بس تھوڑا سا پردہ ہے، جس دن یہ پردہ تھوڑا سا جو ہے نا یہ بھی ہٹ جائے گا تو پھر قوم لوط والا حساب ہی ہوگا۔ پھر ہمیں دنیا میں نہیں صحیح لیکن آخرت میں وہ ساری سختیاں ملیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے بچنے کے لیے ہمیں اچھے اعمال کرنے پڑیں گے۔ کیسے؟ نسلوں کی پھر حفاظت کرنی پڑے گی، بچوں کی تربیت کرنی پڑے گی، بنیادی اصول بتانے پڑیں گے۔ کیسے؟ بچوں کے ساتھ مضبوط پہلے رشتہ قائم کریں، پھر روزانہ کچھ وقت بغیر موبائل کے دینا ہے آپ نے، موبائل کو چھوڑے، ایسے ان کے ساتھ گپ شپ کرے، باتیں کرے، پیار کرے، ڈانٹے، ان کی زندگی کے بارے میں پوچھے، ان کو آگے ان کو وقت دیں، آزادی اور ذمہ داری کا فرق احساس پیدا کریں۔
بچوں کو اللہ کا تصور دیں کہ اللہ زندہ ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے مقصد دیا ہے، بے مقصد نہ بنو، اللہ کے لیے جیو۔ دوستی اور محبت کی حدود ہے، حد سے زیادہ نہیں بڑھنا۔ پھر حلال حرام کا تصور، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا میرے رب نے حلال کیا ہے اور کیا حرام کیا، اور حرام کو اگر استعمال کرنا پڑے تو کس کس درجے میں کرنا ہے۔ نیکی اور گناہ کی پہچان کروائیں، ایسے بچوں کے ساتھ ریلیشن بنائیں، ایسی تربیت کریں ان کی۔ سورۃ الذاریات 15 آیت ہے، پس دوڑو اللہ کی طرف، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ اہم نکات ہے کہ خطرے سے بچنے کے لیے تیزی سے بھاگنے کا تصور انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ اہم نکات ہے، خطرے سے بچنے کے لیے تیزی سے بھاگنے کا تصور ہے نا، جو کدھر ہونا چاہیے؟ اللہ کی طرف۔ تو سب سے بڑا خطرہ یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ بم لوس ہو جائے گا، چھت گر جائے گی، زلزلہ آ جائے گا، یہاں سب سے بڑا خطرہ آخرت کی ہولناکیاں ہیں، آخرت کا عذاب ہے، آخرت کی وعید ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، جو اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرانا چاہ رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں، اس سے ڈرنا ہے ہم نے۔ اللہ کی بندیوں، اللہ سے ڈر جاؤ، اس خطرے کو محسوس کر کے آج ہی اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لو۔ سید قطب شہید فرماتے ہیں کہ انسان خوف، حلا اور بے سمتی میں مبتلا ہے، نجات کا راستہ صرف اور صرف رجوع الہی ہے، اللہ سے ملنا، اللہ سے رجوع کرنا، اللہ سے ملاقات کرنا، صرف ایک یہی راستہ ہے۔ سورۃ الذاریات 56 میں نے جنوں اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کرے۔ زندگی کا مقصد بتایا گیا ہے، کیا کہ زندگی کی تخلیق کا مقصد ہی صرف ایک مقصد ہے، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے لیے نکلنا، اللہ کے لیے چلنا، اللہ کے لیے۔ آپ جتنا مرضی زیادہ قرآن پڑھ لیں، نہیں فائدہ ہوگا، زیادہ تسبیح کر لے، نہیں فائدہ ہوگا، زیادہ صدقات کر لے، علم سیکھ لے، نہیں فائدہ ہوگا، جب تک کہ اس میں نیت آپ کی خالص نہیں ہوگی نا۔ تو ہم نے نیت کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک نہیں ہے، پوری زندگی اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے ساتھ جڑنا ہے، اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے، اللہ کے لیے نکلنا ہے۔ اللہ کی بندیوں، ہم اتنے گھر ہیں، ایک الگ جا کے کسی اور ادارے سے سیکھے گی، ایک جا کے اسی محلہ سے کسی اور ادارے سے سیکھے گی، ایک وہیں سے نکل کے کسی اور ادارے میں جا کے سیکھے گی، تو کیا ایک ہی گھر میں سے کٹ نہیں جائیں گے؟ ہر ایک نے الگ الگ علم لے لیا، ہر ایک کا مائنڈ الگ الگ چینج ہو گیا۔ آپ نے کیوں نہیں سکھایا؟ آپ نے کیوں نہیں پڑھایا دین؟ آپ نے کیوں نہیں کہا کہ ایک جگہ پہ سارے مل کر ایک جگہ پہ دین سیکھتے ہیں؟ بچے بھی ایک ہو جاتے ہیں، بچیاں بھی ایک ہو جاتی ہیں، مائیں بھی ایک ہو جاتے ہیں اور ڈٹ جاتے ہیں، مضبوط طبقہ بن جاتے ہیں۔ ہم یہاں سے دین شروع کرتے ہیں، ایک ہی بات پہنچانی ایک ہی ہے، طریقہ بھی ایک ہے، تو مل کے کام ایک کر کے دکھاتے ہیں تاکہ فائدہ ہو۔ نصیحت کرنا دائی کی ذمہ داری ہے، میں آپ کو نصیحت کر رہی ہوں کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے، سربراہ دائی کو کہتے ہیں۔ دعوت میں جبر نہیں ہے، محبت محبت محبت۔ تو میری ذمہ داری کیا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں الگ الگ نہیں ہو جائیں، کٹھے ہو جائیں، اپنی بیٹیوں کو بھی لیا کے بٹھائیں، ان کو بولیں یہیں سے سیکھنا ہے دین، یہیں پہ پھیلانا ہے، یہاں پہ پھر کام کرنا ہے دین کا، اسی محلے کے اندر سکھانا ہے، اسی اگلے ایریے کے اس حلقے کے اندر 40 ارد گرد کے 40 ملا کے سب اپنے اپنے 40 ارد گرد کے گھروں کو ملائیں اور یہ سوچے کہ ہم سب نے یہ ارد گرد کو صاف کرنا ہے۔ آپ کی کیوں ذہن نہیں ملتے؟ میرا کام تھا دائی ہوں، میرا کام ہے داعی کہ اللہ کا کام کرنے والا سربراہ، تو میرا کام ہے آپ کو میسج دینا، بتانا محبت کے ساتھ۔
اب آگے آپ سنیں یا نہ سنیں یہ آپ کے اوپر ہے۔ سید قطب شہید فرماتے ہیں کہ دین کی دعوت انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لاتی ہے۔ اگر دائی کا اخلاق اور کردار درست نہ ہو تو دعوت لوگوں کے لیے مذاق بن جاتی ہے۔ تو دین کی دعوت دینا نا جو کیا کرتا ہے، انسان جو دوسروں کا غلام بنا ہوتا ہے نا، وہ کس کا غلام بنتا ہے؟ کسی کا غلام نہیں بنتا، بلکہ اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ دعوت یہ کام کرتی ہے، اور جو آپ کو سکھا رہا ہے نا سربراہ، اگر وہ اچھا ہے تو نسلیں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ ہاں، اگر آپ کو مجھ میں کوئی خلل نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، مجھ میں کوئی برائی نظر آتی ہے، میری بات آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے، میری کردار کی آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے، تو آپ مجھے میری اصلاح کریں کہ پہلے آپ خود چینج ہو۔ آپ کو تو بولنا نہیں آتا، آپ کا تو کردار اچھا نہیں ہے، آپ کا تو اخلاق اچھا نہیں ہے، پہلے اس کو درست کر لے، کیونکہ اگر یہ درست نہیں ہوں گے نا تو بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا بات، اس کا مطلب ہے ہاں اللہ نے ایک تنگاہی سے نعمت عطا کی ہے، آپ سن رہے ہیں، اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ مانتی ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو کبیرہ گناہ سے بچے، شرک، نفاق، قطع رحمی، قتل، چوری، یتیم کا حق کھانا، یہ ساری گندگیاں ہیں، ان سے باہر آ جائیں، رشتے نہ توڑیں، ملائیں۔ اکیلے ہو نا، جب اکیلے تو ہم بالکل بے خوف ہو جاتے ہیں، اکیلے میں اللہ سے ڈریں۔ مجمع میں بیٹھ کے کہتے ہیں ہائے میں ڈر گئی، اکیلے میں شیرنی بن جاتی ہیں۔ اکیلے میں ڈرے اللہ سے، نظر اور زبان کی حفاظت کریں، حلال رزق کھائیں، آخرت کی فکر کریں۔ اللہ کی بندیوں، گناہوں سے بچنے کے طریقے بتا رہی ہوں آپ کو قرآن کی روز سے۔ آپ کو ڈرایا کیوں جا رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ بندہ جب ڈرتا ہے نا تو الرٹ ہو جاتا ہے۔ آپ کو جہنم کا ڈر کیوں سکھایا جا رہا ہے؟ تاکہ آپ ڈر کے اچھے اعمال کر لیں۔ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور اللہ کی زیارت کا کیوں محبت دلائی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ آپ کے اندر شوق پیدا ہو جائے۔ ڈر اور محبت ہے نا جو انسان کو کامیاب کر دیتا ہے۔ پھر بندہ کیا کرتا ہے؟ سچی توبہ کرتا ہے۔ سچی توبہ کرنے کے لیے 3 ارکان ہیں۔ کون سے؟ گناہ چھوڑ دیتا ہے، ندامت یعنی شرمندہ ہوتا ہے، دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیتا ہے، وعدہ کر لیتا ہے کہ اب میں نہیں کروں گی، پکا وعدہ کر لیتا ہے۔ تو شرمندہ ہو، اپنے کیے پہ شرمندہ ہوں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ کی طرف لگ جائیں، ملنا ہے اللہ سے۔ اللہ سے ڈریں گے نا، اگر آپ میری ریسپیکٹ نہیں کریں گے نا، اور میں نے جو آپ کو بتایا نا اس میں تھوڑی سی حیا نہیں رکھیں گے نا کہ باجی نے ہمیں اتنا سکھایا، اتنا پڑھایا، اتنا بتایا، پھر بھی میں ویسا ہی کر رہی ہوں، تو آپ کو پھر فرق نہیں پڑے گا، آپ جو مرضی کریں گی۔ اگر آپ اتنی سی میری بھی حیا کر لیں گی نا، دین والے کی بھی حیا کر لیں گی نا کہ اس نے مجھے بتایا، سکھایا، اب میرا فرض بنتا ہے کہ میں یہ کروں، کیونکہ پیغام پہنچانا میرا کام تھا۔ ڈرنا اللہ سے ہے۔ بندوں کی حیا تھوڑی سی کر لیں گے نا دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں ہم حیا کرتے ہیں۔ تو قرآن کیا کر رہا ہے؟ ہماری اصلاح کر رہا ہے۔ قرآن دلوں کے زنگ کو صاف کرتا ہے۔ صحبت صالحہ انسان کی اصلاح کرتی ہے، اچھے لوگوں میں بیٹھنا ہے نا جو ہماری اصلاح ہوتی ہے۔ پھر فرائض کی ادائیگی ہوتی ہے، انسان کو اللہ کی حاکمیت قائم کرنے کی تربیت دیتی ہے۔ کون؟ قرآن کی تربیت۔ قرآن صاف کر دیتا ہے دلوں کے زنگ۔ پھر سورۃ الحدید قرض حسنہ 11ویں آیت ہے۔ قرض حسنہ کی شرائط اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کون ہے مجھے قرض دے، تو میں آج آپ سے پوچھتی ہوں کہ کون ہے؟ اللہ کو آج احسن پسندیدہ قرض دے، حلال کمائی دے، احسان جتلانا، صحیح جس کے اوپر لگتا ہے نا وہ صدقہ اس کے اوپر خرچ ہو، خوش دلی سے دینا ہے، دکھا کے نہیں دینا، خالص اللہ کے لیے دینا ہے۔ تو بتائیں کون صدقہ کرے گا آج ان دنوں میں جاتے جاتے پھر سے اللہ نے حلال لیا کہ قرض حسنہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کون ہے جو مجھے قرض دے، سب سے بہترین قرض۔ جلدی سے سوچیں، نکال سکتے ہیں تو نکال لیں، بتا سکتے ہیں تو بتائیں، میں دوں گی، اور دیں
کس کو؟ جس کا حق ہے اس کو، حقدار کو۔ قرض حسنہ کے مصارف کون ہے؟ دین کی خدمت کرنے والے، جو دین کا کام کرتے ہیں نا، آپ ان کو دیں، ان کو اللہ کا پسندیدہ مال تحفہ دے دیں، اللہ کے لیے نکال کے جو آپ کو زیادہ چیز پسند ہے نا، دین کی خدمت جو کر رہے ہیں نا ان کو دیں، دین کی خدمت کریں، دین کے لیے کام کر دیں، دین کے لیے جتنے بھی جتن ہے وہ کر دیں، پھر محتاجوں کی مدد کر دیں، اس میں حصہ دے دیں، پھر دینی تعلیم یعنی بچے پڑھ رہے ہیں نا ان کی فیس کا ذمہ اٹھا لیں، ان کی کتابوں کا اٹھا لیں، ان کی یونیفارم کا اٹھا لیں، ان کے حجاب منگوا دیں، یہ قرض حسنہ کا پیسہ یہاں پہ لگائیں، پھر یتیم مسکین اور بیوہ کو احسن حق دے دیں۔ یہ ہے مصارف قرض حسنہ کے بہترین جو ہے نا، ان کو لگتا ہے، ان کو دیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالی نکلتی ہے اور ہر بالی میں 100 دانے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک سٹا ہے، ٹھیک ہے، تم نے صرف 1 روپیہ دیا اور اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں نا، جو اس بالی کے اوپر 100 دانے، 100 درجے مل گئے آپ کو، اور اللہ کا 100 درجہ پتہ ہے کتنا ہوتا ہے؟ تو پھر آپ نے قرض حسنہ دینا ہے، ابھی بے حساب قرض دیں، اللہ کو جمع کرائیں، جو آپ کو زیادہ پسندیدہ چیز ہے نا دین والوں کے لیے دیں، دین والوں کے لیے دیں، ان کی فیسیں آپ دیں، ان کو یونیفارم آپ جمع کروائیں نا، ایک یونیفارم اگر لے کے ادھر جمع کرواتی ہیں کتنے ہوتے ہیں، ایک حجاب لے کے جمع کرواتی ہیں کتنے ہوتے ہیں، ایک پیسے حجاب کے جمع کرواتی ہیں کتنے ہوتے ہیں، ایک قرآن کی جمع کرواتی ہیں کتنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یتیموں کے لیے جوڑا لا کر دیتی ہے کتنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دین کی خدمت ایسے کرے، قرض حسنہ یعنی اللہ کو مال دیا جیسے آپ نے، اور ایک بالی تھی، ایک سٹا تھا، اس کے اوپر 100 دانے لگے، اتنا درجہ ملا آپ کو، تو اللہ نے مانگا ہے آپ سے۔ اللہ محتاج ہے؟ بتائیں، محتاج ہے؟ اللہ کو ضرورت ہے، آپ کے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کے مال کی ضرورت ہے، آپ کی نیت کی ضرورت ہے، کی محبت کی ضرورت ہے، تو نکالیں اللہ کے لیے، مانگا ہے اللہ نے۔ سورۃ الحدید کا مرکزی پیغام ہے، ایمان صرف مان لینے کا نام نہیں ہے۔ کیا؟ ایمان صرف مان لینے کا نام نہیں ہے، ایمان کا مطلب ہے اللہ کی حاکمیت کے تحت زندگی گزارنا، مقصد اقامت دین۔ کیا ہے اقامت دین؟ وہی جو ہماری جماعت اسلامی کا نعرہ ہے نا، کیا ہے؟ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے، دین والوں کا ساتھ دینا ہے، ووٹ دین والوں کو دینا ہے، تاکہ دنیا کے مفاد کے لیے نہیں، آخرت کے مفاد ہے، ہم نے آخرت پانی ہے، ہم نے اللہ کے لیے دیا، بہترین دیا، تو اللہ نے وہاں پہ ہمارا درجہ بہترین کر دیا۔ حق ہے ہمارا، حق کا بہترین استعمال کرنا ہے، تو ہم نے اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو انشاءاللہ مل کے پوری جماعت نے ہم نے اس دین کو نافذ کرنا ہے، اللہ کے جھنڈے کو بلند کرنا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے، وقت خرچ کرنا ہے، زندگیاں خرچ کرنی ہے، اولاد خرچ کرنی ہے، کنجوسی نہیں کرنی، بخیلی نہیں کرنی، اپنے بچوں کو لگا دیں، آج ہی نیت کر لیں، بھیج رہی ہوں بچوں کو مدرسے میں، بھیج رہی ہوں حفظ کرنے کے لیے، میں نے دے دیا، ابھی مجھے خوشخبری ملے، میں نے دے دیا اللہ کی راہ میں بچہ اپنا، میں نے دے دیا آپ کو بچی، یہ لیں، اس کو قرآن سکھائیں، میں اس کے پیچھے ڈانٹوں گی پیار سے، ہر طریقے سے، سوالے اس کو دین کا مجاہد بنائے، میرے لیے صدقہ جاریہ اختیار کر دے، پہلی بارش کا قطرہ آپ بن جائیں۔ جو لوگ دین کے نظام پر خرچ نہیں کرتے نا، ان کے لیے وعید ہے، یعنی عذاب ہے۔ جو دین کے لیے خرچ نہیں کرتے نا دنیا آخرت میں، ان کے لیے وعید کا مطلب عذاب ہے۔ انسان کے دل میں اصل محبت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی ہونی چاہیے۔ دنیا اور مال محبت کو دین سے دور کر دیتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ دنیا کی محبت، مال کی محبت،
آپ کو دین سے، اللہ سے، اس کے حکم سے دور کر دیتی ہے۔ اس لیے جو لوگ اللہ کے نظام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین والوں کے لیے خرچ نہیں کرتے، ان کا ساتھ نہیں دیتے نا، تو وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے وعید ہے، عذاب ہے، خسارہ ہے، رسوائی ہے۔ تو ہم نے رسوا نہیں ہونا ہے۔ ہم آج خرچ کر لیں گے تاکہ ہماری دنیا اور ہماری آخرت بہترین ہو جائے۔ تو ہم نے بہترین نیتیں بھی کرنی ہیں، اور ہم نے یہیں پہ بیٹھ کے فیصلہ کر کے بس رضائے الہی کے لیے قرض حسنہ اللہ کو آج قرضہ دے دینا ہے۔ ہم نے یہی اسی عشرے میں اللہ کو بہت بڑا قرضہ دینا ہے، تاکہ آخرت کے بینک میں وہ بہت زیادہ گنا بڑھ جائے، اور ہمیں جب پائی کی ہمیں محتاجی ہو نا آخرت میں، تو ہم اپنا بینک بیلنس دیکھیں تو ہم جتنا امیر ہی کوئی نہ ہو۔ سبحان اللہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔